الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاہ اما بعد۔ محترم سامعین، ایمان سے متعلق آپ کے سامنے تذکرہ ہو رہا تھا۔ غیب کی باتوں پر ایمان لانے کا کل ذکر ہوا۔ یؤمنون بالغیب آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری چیزوں کو غیب میں رکھا ہے۔ اسی پر یقین کرنا، تصدیق کرنا، اسی کا نام ایمان ہے۔ جیسے کہ ہم سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار فرشتے پیدا کیے۔ فرشتے نورانی مخلوق ہے، نہ مرد نہ عورت، ہماری نظروں سے غائب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں پر ان کو متعین کیا ہے انہی میں وہ لگے رہتے ہیں۔ فرشتے گناہ نہیں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے ہیں۔ جیسے بہت سارے فرشتے انسانوں کے اعمال لکھنے پر متعین ہے۔ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا گیا ہے۔ ہر انسان کی قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام جو جان نکالنے پر متعین ہے، ان کے ساتھ جنت اور جہنم کے بے شمار فرشتے ہیں۔ نیک لوگوں کی جب روح نکالی جاتی ہے تو نیک فرشتے جاتے ہیں، جنت کے فرشتے جاتے ہیں، اور جب بدبخت کی، اللہ کے نافرمان کی روح نکالی جاتی ہے تو جہنم کے فرشتے جاتے ہیں۔ اور فرمایا جن کے ہاتھ میں بدبودار ٹاٹ ہوتے ہیں اور جہنم کے برز ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ میکائیل علیہ السلام بارش برسانے کا، روزی کا انتظام کرتے ہیں۔ ان کے ماتحتی میں بے شمار فرشتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی لاتے تھے، اور اسرافیل علیہ السلام قیامت میں سور پھونکیں گے، جسے آپ کے سامنے پہلے عرض کیا تھا۔ تو فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور جنات کو اللہ تبارک و تعالی نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے جنت بنائی، جہنم بنائی۔ ہر انسان کو مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر میں زندہ کیا جائے گا، سوال جواب کیے جائیں گے، اور عالم برزخ سے پھر عالم آخرت کی طرف لوٹایا جائے گا، بلایا جائے گا، اور وہاں پر پیشی ہوگی اللہ کے سامنے، اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ یہ سب غیب میں ہے۔ بے شمار انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے، یہ بھی غیب میں ہے۔ انبیاء علیہ السلام پر کتابیں چھوٹی بڑی نازل کی گئی، یہ بھی غیب میں ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں غیب میں ہیں۔ یؤمنون بالغیب، ایمان کی پہلی علامت غیب پر ایمان ہے۔ اور مسلمان کی دوسری علامت جو بتائی گئی تھی کہ نماز کا قائم کرنا ہے، اور اللہ تعالی نے جو مال دولت دیا اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، یہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے دستور عمل ہے۔ اور اس سے پہلے جو کتابیں تمام انبیاء علیہ السلام پر نازل کی گئی ہے وہ آسمانی کتاب تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو منسوخ کر دیا ہے، اور اس وقت موجودہ زمانے میں لوگوں نے اس میں تحریف عدل بدل کر لیا۔ تو اس پر بھی یقین رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی وحی آئی، جتنی بھی کتابیں آئی، وہ بھی برحق ہے۔ یہاں ایک بات کا اشارہ ہے یؤمنون بالغیب سے، اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور پھر آگے کہا گیا کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس پر، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جو نازل ہوا، یعنی آپ سے پہلے نازل ہوا وہ آپ کے بعد کچھ نہیں آئے گا۔ انا خاتم النبی لا نبی بعد،
میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی ہے، اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا